السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملت روڈ پر نور الامین کالونی میں عبداللہ خالد کی الحمدللہ نکاح کی تقریب تھی۔ بفضل تعالی اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی انجام پائی۔ اللہ کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں، اور اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو اگر ذکر کرنا شروع کر دیں تو انسان ذکر کرتا ہی رہ جائے گا، اور احسانوں کی جو فہرست ہے نا وہ پھر بھی ادھوری ہی رہے گی۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا نعمتوں سے اس نے انسان کو نوازا ہے۔ اور سب سے بڑی دنیا میں جو نعمت ہے نا، صحت کے بعد والدین کا سایہ رحمت، شفقت و محبت، اور ایک اچھی بیوی کا ملنا جو اس کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، اور وہ گھر کی پردان یعنی کہ اصل میں چودراہٹ اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب شوہر کو دیکھتی ہے تو شوہر کو خوش کر دیتی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور وہ خوش آمدید کہتی ہے، اور اپنے یعنی کہ اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا جو ہوتا ہے نا، وہ سب اپنے شوہر کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہر دم ہر مقام پہ اپنے شوہر کی بہتری بھلائی کے لیے ہی سوچتی ہے، جبکہ اچھا شوہر بھی وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے اچھا سوچے، اس کو محبت دے، اس کو پیار دے، اس کو خلوص دے، اور اس کے مان کو برقرار رکھے، اور اس کی جو ہے نا جتنی بھی اس سے محبت وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کا اظہار بھی کرے۔ بعض لوگ بڑے کنجوس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو محبت تو کرتے ہیں، دل میں ان کے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن زبان سے وہ کہنا اپنی پتہ نہیں کیا توہین سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ ایک دوسرے سے محبت کا انداز ہے۔ الحمدللہ، تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم اس تقریب سے فارغ ہو کے گھر پہنچے تو اچانک کوئی 1 گھنٹے کے بعد میری ایسی طبیعت اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ نیند مجھ پہ غالب آ گئی، اور میں بے بس ہو کے لیٹ گیا، اور میری ایسا نیند میں کھویا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ میں کہاں پڑا ہوں۔ اور رات کے 1 بجے پھر میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ساتھ والے کمرے میں، سامنے والے کمرے میں، صحن میں، ڈیوڑی میں، یعنی ہر جگہ لائٹیں جل رہی ہیں،
اور مجھے آوازیں بھی آ رہی تھیں بیگم کی، اپنی بیٹیوں کی، تو خیر مجھ سے اٹھا تو نہیں گیا، وہ آوازیں میں سن کے پھر لیٹ گیا، لیکن اس دم نیند نہیں آئی کہ وہ ان کے جو میرے داماد ہیں وہ لینے کے لیے ان کو آگے، تو یہ 1:30 پونے 2 بجے ہمارے گھر سے اپنے گھر کو رخصت ہوئی۔ میرا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذرا غور کر کے دیکھے کہ وہ کتنا بے بس ہے، صرف نیند پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں باقاعدہ ایک آیت ایسی نازل کی ہے جو ہم لوگ تقریباً ہر مسلمان کو وہ یاد ہے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نیند ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، پوری کائنات کو جو مالک ہے، یہ وصف صرف اسی کو حاصل ہے کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس میں یہ کمزوری رکھ دی گئی ہے، کمزوری مت کہیں، یہ نعمت ان کو عطا کی گئی ہے کہ وہ نیند لے لیں۔ بس یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جس پر ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے بے بس ہیں کہ ہم نیند کو نہیں روک سکتے۔ اور پنجابی میں بات بنی ہوئی ہے نا، نیند تے سولی تے بھی آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نیند کی گھڑی آتی ہے اور نیند غالب ہونے لگتی ہے نا، تو انسان اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ بعض واقعات اس طرح کے سننے میں آئی ہیں کہ انسان اگر سفر کر رہا ہے تو وہ نیند کا ایک لمحے میں ایک جھونکا آیا اور اس کی وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کو خبر نہ ہوئی اور گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گر گئی، یا گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو جا ملے، یا انتہائی زخمی حالت میں ہڈیاں پسلیاں توڑا کے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو اللہ کی نعمت ہے نا، اس سے بھی فیض یاب ہونا چاہیے۔ اللہ نے رات بنائی ہی آرام کے لیے ہے، اس لیے وقت پر رات کو سو جانا اور الگ صبح تہجد کے ٹائم اٹھنا بہت بڑی بات ہے۔ پچھلے زمانے میں جو لوگ تھے نا، وہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ رات کو بہت جلد سوتے تھے اور صبح کو بہت جلد اٹھتے تھے، اور جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں ان میں زیادہ تر یہی ٹائم رکھا جاتا تھا کہ صبح کو جنگ ہوگی، اور جتنے بھی تاجر ہوا کرتے تھے وہ بھی صبح سویرے ہی اپنا سفر شروع کر دیتے تھے تازہ دم ہو کر۔ ذرا اس پہ غور و فکر کر کے تو دیکھیں کہ نیند ہے کیا چیز۔ یہ اللہ کی جو نعمت ہمیں میسر ہے، سبحان اللہ، یہ کیا بلا ہے، کتنی بڑی اس میں فضیلت ہے، اور اس میں کتنے بڑے راز ہیں، ان کو جاننے کے لیے ذرا غور و فکر کریں۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔
جی میری یہ درخواست ہے کہ اگر میرا ویڈیو چینل یوٹیوب پر موجود ڈاکٹر خالد اقبال شاہین کے نام سے، اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا اس کو وزٹ کریں اور اس کو سنیں، اور اگر آپ کو کوئی اچھی ویڈیو لگے تو اس کو آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، کیوں کہ اچھی بات کو پھیلانا نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔